अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत होंगे। बहुत अहम है जी अपना ख्याल रखना, और खुसूसन आज के दिन हमें याद आ रही हैं बहुत सारी अपनी बचपन की यादें। मेरे ख्याल में कल जिस तरह के हमने देखा प्रोग्राम ख़त्म ही हुआ था और एक अफसोसनाक खबर हम तक पहुंची कि तारिक अजीज़ साहब, पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ टेलीविज़न पर्सनालिटी, अब हम में नहीं रहे। और इस हवाले से भी मेरे ख्याल में अलग अलग लोगों पे इसका अलग अलग एक असर पड़ा है। लोगों को याद है वो किस जोश और खरोश के साथ, किस मोहब्बत के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर अपने हर प्रोग्राम का इख्तिताम करते थे, और उनका वो बहुत ही प्यारा सा अंदाज सबको वेलकम करने का अपने शो में, जिसमें आज दुनिया बात करती है जी इंक्लूसिव होने के लिए, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, लेकिन उस वक्त इतना एक वर्ल्ड विजन रखना कि दुनिया को ये कहना कि सुनते कानों और देखती आंखों को तारिक अजीज का सलाम। आई थिंक हमें ये बातें हमेशा याद रहेंगी। इसके हवाले से हम मजीद भी प्रोग्राम में बात करेंगे, उनके कुछ साथियों से, कुछ कॉलीग से रब्ता करेंगे और गुजरे दिनों के मेरे ख्याल में खूबसूरत यादों को एक दफा फिर आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन माजी से पहले इस वक्त जरा हाल पे नजर डालते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कराची का दौरा किया। बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स को शिकायत भी थी और कुछ तफसीलात भी वो जानना चाहते थे। इस वक्त जिस तरह कोरोना का जिन बिल्कुल बेकाबू हुआ है, और बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अगस्त 10 तारीख तक पाकिस्तान का पीक आने वाला है। यानी इस वक्त भी जो हम देख रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि इस दफा जब वजीर आजम कराची आए हैं तो अपनी हिकमत अमली को वाज़ेह करेंगे, यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को बताएंगे कि जब वो बार बार मईशत की बात करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, मल्टीनेशनल कंपनीज की, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है। उसूलन बनता तो ये था कि शायद उनको फेडरल बजट यानी वफाकी बजट की अनाउंसमेंट से पहले आना चाहिए था, मशावरत करनी चाहिए थी। इस वक्त हम सूरत हाल कुछ अजीब सी देख रहे हैं। हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने भी अपने अपने प्रोविंशियल बजट का ऐलान किया है, और बड़ी अजीब सी बात यह है कि सिंध ने 7 से 15% बढ़ावा दिया है अपने सैलरीज में और पेंशन्स में। यानी वो हुकूमत के मुलाजमीन, प्रोविंशियल मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। कल ये बात भी लोगों के लिए मेरे ख्याल में एक सवालिया निशान थी कि क्या अब विफाक को और पंजाब हुकूमत को भी यही करना पड़ेगा। फिर सबसे ज्यादा लोगों की ये मेरे ख्याल में ख्वाहिश थी कि जिस तरह हम देख सकते हैं कि पंजाब और सिंध दोनों ही सूबों में कोरोना पेशेंट्स के नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि वजीर आजम सीएम सिंह से मुलाकात करके हिकमत अमली पर मशावरत करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आइए सबसे पहले उनके इस कराची के दौरे की तफसीलात इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये सबसे ज्यादा पैसे में किए और सिंध को ज्यादा पैसे दिए। सेंटर से पैसे जा रहे हैं, लेकिन हमने सिंध के लिए यानी जो एलोकेशन की, पहली दफा सबसे ज्यादा पैसा सिंध में गया। अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है वो आप प्लीज बताएं, जो मैं आज लड़काना में भी कर रहा हूँ, है प्राइम मिनिस्टर का फंड, पैसे मैंने इकट्ठे किए, सबसे ज्यादा पैसे। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने इस बात को बावल कराया कि सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठे किए। हालांकि सिंध सूबे का शिकवा ये है कि 80% अपने फिस्कल नीड्स के लिए उनको वफाक की तरफ देखना पड़ता है। अगर इसमें जरा से भी डिलेज आती हैं तो उनके काम रुक जाते हैं। इसके बावजूद सीएम मुराद शाह ने कहा कि उन्होंने डेवलपमेंट बजट भी रखा है, तनख्वाह में इजाफा भी किया है, कोरोना के हवाले से भी वो ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक मौसर हिकमत अमली सामने आ सके। लेकिन क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि क्या वजह रही कि अपने बहुत ही मसरूफ स्केड्यूल में से वजीर आजम साहब सीएम सिंध के लिए वक्त न निकाल सके। इस वक्त एक ऐसे चैलेंज का हमें सामना है कि हमारे पास उसके लिए कोई हतमी सबसे ज्यादा मौसर हिकमत अमली नहीं है। मशावरत ही की है ताकि आपसी कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया जा सके और अवाम को मुश्किलात से बचाया जा सके। लेकिन ऐसी सूरत हाल में सीएम सिंध का वजीर आजम से ना मिलना बहुत सारे सियासी सवालात को भी जन्म देता है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं एनालिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट जनाब नजर अब्बास साहब। इसी हवाले से सवाल करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम नजर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, काफी निगाहें मरकूज थी वजीर आजम के इस दौरे के ऊपर, और बल्कि हद तो ये थी कि उनका पूरा का पूरा स्केड्यूल आउट करके 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था, और ये सवाल उठाया जा रहा था कि उनकी मुलाकात सीएम सिंध से क्यों नहीं हो रही। आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि इतना मसरूफ स्केड्यूल था कि मुलाकात ना हो पाए?
بہت بہت شکریہ صدرہ. دیکھیے وزیر اعظم ظاہر پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. چھوٹے صوبوں کا وہ زیادہ سے زیادہ دورہ کریں تو اس میں اعتماد لوگوں کا بحال ہوتا ہے, وہ اپنائیت آتی ہے. بہت اچھا ہوتا جو وزیر اعظم نے جو بھی باتیں کی ہیں, چاہے وہ فنڈز کے حوالے سے باتیں ہوں, سندھ کو فنڈز دینے کے حوالے سے باتیں ہوں, 18ویں ترمیم پر تنقید ہو, NFC پر تنقید ہو. بہت اچھا ہوتا کہ یہ ساری باتیں ایک کراس دا ٹیبل وہ چیف منسٹر آف سندھ سے کرتے ہیں. بہت اچھا ہوتا کہ سندھ کابینہ کو ٹیبل کے دوسرے طرف بیٹھی ہوتی اور عمران خان اپنی ٹیم کے اس طرف بیٹھے ہوتے اور یہ ساری باتیں کھل کر کرتے اور مسئلے کا حل نکالتے, بجائے اس کے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی انہوں نے اور ایک ایسے مسئلے کو چھیڑ گئے کہ جس کے بارے میں خود ان کے وزراء اب سے چند دن پہلے تک یہ کہتے رہے کہ 18ویں ترمیم تو ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں ہے. لیکن کل وزیر اعظم نے جو باتیں کی ہیں اس سے ایک طریقے سے بلی تھیلے سے باہر آ گئی. دیکھیے 18ویں ترمیم میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ جو وفاق سے صوبوں کو پاور جانی تھی اور صوبے سے بلدیات تک پاور جانی تھی وہ نہیں ہوئی, لیکن اس کا فورم یا تو وہ عدالت میں اس چیز کو لے کر جائیں, اور کچھ پارٹیز لے کے بھی گئی ہیں عدالت میں اس چیز کو. لیکن میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ NFC کے حوالے سے اگر وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو کوئی خط لکھا تو NFC کے حوالے سے ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ خط کے جواب میں وزیر اعلیٰ سندھ کو لکھ دیتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف کہنا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس کو آمرانہ اختیارات حاصل ہو گئے ہیں اور یہ ساری باتیں کرنا ایک ایسے ماحول میں جب پورا پاکستان جو ہے اس میں کرونا کی صورتحال خطرناک حد تک ٹچ کر رہی ہے اور وزیر اعظم مسلسل یہ کہے جا رہے ہیں کہ ان کی اقدامات کی وجہ سے کرونا کنٹرول ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ بذات خود بات جب وہ یہ کریں گے تو اس میں مذاق اڑے گا یا نہیں اڑے گا؟ وہ اپنی بات میں اپنی بات ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. جہاں آپ نے 18ویں ترمیم کا حوالہ دیا, ہیلتھ کیئر کے حوالے سے اس وقت صورتحال تشویشناک ہے. ملک کے پورے صحت کے نظام پہ ایک انپریسیڈنٹڈ بوجھ پڑا ہوا ہے. ایسی صورتحال میں مرتضیٰ وہاب صاحب نے اس طرف بھی نشاندہی کی تھی کہ کراچی کے 3 بڑے ہسپتالوں کا ذمہ ایک دفعہ پھر وفاق نے لے لینا, اس پہ ان کو اعتراضات تھے, اس کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا. اور آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا ہوتا کہ وزیر اعظم ظاہر ہے NDMA کے چیئرمین بھی ان کے ساتھ تھے, ان کے کچھ وفاقی وزراء جن کا تعلق کراچی سے ہے وہ بھی ساتھ تھے. بہت اچھا ہوتا اگر کراس دا ٹیبل یہ ساری گفتگو ہوتی. ایک بڑا پازیٹیو مثبت پیغام جاتا سندھ کے عوام کو کہ وزیر اعظم جو ہے وہ سندھ آئے اور انہوں نے سندھ کابینہ کے سامنے اپنے تحفظات رکھے. جن فنڈز کی وہ ساری باتیں کر رہے ہیں وہ ساری باتیں وہ کرتے, لیکن یہ نہیں ہوا. انہوں نے یہاں آ کے MQM پاکستان اپنے اتحادیوں سے ملاقات کی, انہوں نے کچھ بزنس مین سے ملاقات کی. یہ ساری ملاقاتیں جو تھیں یہ اپنی جگہ اہم ہوں گی, لیکن اس وقت سب سے اہم اس وقت جو پاکستان میں سب سے بڑی کنسرن ہے وہ یہ کہ وفاق ایک بات کر رہا ہے اور سندھ دوسری بات کہہ رہا ہے, اور وہ بھی کرونا کے حوالے سے. کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, اس وقت ان کا یہاں پہ آنا اور صرف اپنے اتحادیوں سے ملنا کیا اس طرح بھی اشارہ کرتا ہے جیسے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ مینگل صاحب کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اتحادیوں کی لسٹ میں سے فہرست میں سے الگ ہو جانا شاید بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو؟ تو اس وقت شاید عمران خان صاحب کے لیے ان کی حکومت کے لیے زیادہ اہم ہو گئے ہیں اتحادی. اپوزیشن کا تو اپنی ایک طرف سے اعتراضات رہتے ہی ہیں, اس وقت ان کو اپنے ساتھ بنائے رکھنا شاید ان کی مجبوری بن گئی ہے. دیکھیے جب بھی آپ کی حکومت بے ساکھیوں پر قائم ہوتی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے وہ ایک کمزور حکومت ہوتی ہے. آپ اس کو جتنا بھی طاقتور حکومت کہیں لیکن وہ کمزور حکومت ہوتی ہے. اس میں آپ پہلی چیز یہ کہ اس میں آپ اپنا پروگرام پوری طریقے سے اس پہ عمل درآمد نہیں کر پاتے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو اتحادیوں کو خوش رکھنا ہوتا ہے, اپنی بل کے خلاف جا کے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. تو جب حکومت کمزور ہوتی ہے کوئی بھی, حالانکہ 4 سیٹیں ہیں BNP مینگل کی, بظاہر کوئی فرق نہیں پڑتا, MQM کی 4 سیٹیں بظاہر کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے بغیر اگر 4 اتحادی آپ سے الگ ہو جائیں تو آپ کی حکومت دھڑم سے گر سکتی ہے. تو پھر آپ کو ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں, اپنی تمام تر خواہشات کو ایک طرف رکھ کر ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں. اسی لیے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کمزور حکومت بنانے سے بہتر ہے کہ حکومت نہ بنائی جائے, اور یہی مشورہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو
1988 میں دیا گیا تھا کہ آپ ایک کمزور حکومت بنانے جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے آپ بلیک میل بھی ہوں گی اور آپ دباؤ میں بھی رہیں گی. اس وقت عمران خان صاحب کی یہی صورتحال ہے. فوری طور پہ ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، حکومت فوری طور پہ گرنے والی بھی نہیں ہے، لیکن جس طرح پنجاب میں وہ پولیس ریفارم صرف اس وجہ سے نہیں کر پائے کیونکہ ان کے اتحادی وہ ریفارمز نہیں چاہتے تھے، تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑا. 5 چیف سیکرٹری تبدیل کر دیے، 2-3 آئی جیز تبدیل کر دیے، لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین بلدیاتی نظام 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال سے آپ یہ رٹے جا رہے ہیں کہ میں بہترین بلدیاتی نظام لا رہا ہوں. 2 سال پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے. تو نظر یہ آتا ہے کہ آپ کی بالکل تیاری نہیں تھی. آپ بالکل جب حکومت میں آئے تو آپ نے یہ لوگوں کو ایک خواب دکھایا تھا کہ آپ کی ہر شعبے میں آپ نے تیاری کی ہوئی ہے. وہ پتہ چل گیا جیسی حکومت میں ہے. آج پھر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں 2 سال بعد. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ شاید تیاری میں کچھ کمی تھی یا انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا، سچویشن کو صحیح ریڈ نہیں کیا گیا تھا. بہت ساری چیزوں کے حوالے سے خام خیالی تھی کہ ایک دفعہ پاور مل جائے، ایک دفعہ حکومت سازی کے عمل سے ہم گزر جائیں تو شاید ان کو ہم بہتر نپٹ سکیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ کے سامنے ایک پینڈیمک کی سچویشن تھی جو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. تو کیا یہ جو اندرونی خلش ہے، جو آپسی تکرار ہے اور ایک عدم اعتماد کی آپ ایک فضا دیکھ رہے ہیں، اس سے کیا زیادہ نقصان اس بات کا بھی ہوگا کہ حکومت کوئی عمومی حکمت عملی نہیں بنا پا رہی کورونا کے بچاؤ کے لیے؟ لیکن اب فضرا، ایک طرف آپ کو ایک پینڈیمک کا سامنا ہے، دوسری طرف آپ پولیٹیکل پینڈیمونیم کریٹ کر رہے ہیں. آپ قومی اسمبلی اٹھا لیں، آپ سندھ اسمبلی اٹھا لیں، ایک ایسی صورتحال میں جہاں پورا پاکستان کی معیشت بیٹھ سکتی ہے، پوری پاکستان کی جو معاشرتی جو صورتحال ہے. آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے نفسیاتی مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ نفسیاتی ہوتے جا رہے ہیں. ایک ایسی سچویشن میں جب میں یہ دیکھوں گا ایک عام شہری کی حیثیت سے کہ قومی اسمبلی میں سوائے جھگڑوں کے کچھ نہیں ہو رہا، تو مجھے یہ اندازہ ہوگا، مجھے مایوسی ہوگی. اب جب وہ مایوسی ہوتی ہے تو اس کو آپ کی ایک صوبائی وزیر کہتی ہیں کہ لوگ جاہل ہیں. یہ دوسری طرف آپ آ کے یہاں بلاول بھٹو کو یا دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ انہیں کیا پتا بلاول ہاؤس میں بیٹھ کے کہ دیہڑی کا مزدور کیا کام کرتا ہے. لیکن کیا آپ کبھی دیہڑی کے مزدور کے ساتھ جا کے بیٹھے ہیں؟ آپ کبھی بازاروں میں گئے کے بعد مجھے بتائیں کہ صورتحال میں ایک مرتبہ بھی پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ عام آدمیوں میں جا کے ان کے مسائل معلوم کرنے گیا ہو. سر آپ تو مارکیٹس کی اور دہاڑی دار کی بات کر رہے ہیں. اس وقت اگر کوئی کورونا کے وارڈ میں ہسپتالوں کا ہی جا کے چکر لگا لے، جس طرح کی وہاں پہ صورتحال ہے، کل لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ اگر اس مرض نے پھیلنا ہی ہے، اس وبا نے پھیلنا ہی ہے، تو آپ چیزوں کو تو فار ایگزامپل اسٹریم لائن کر سکتے ہیں. پرائیویٹ ہسپتال جتنی چاہیں فیس بنا لیں، ہر چیز کو ایک کاروبار بنا لیا گیا ہے کہ جب تک مریض کے واجبات تھرو نہیں ہوتے، یہاں تک کہ میت یا ڈیڈ باڈی بھی ان کے حوالے نہیں کی جاتی. اس کے علاوہ یہ بھی ایک اپنا طریقہ کار ایک کاروبار بن چکا ہے کہ اس کو سائنٹیفک طریقے سے میت و غسل دے کر پیک کر کے تابوت میں ڈال کر آپ کو دیا جائے گا، جس کے لیے مزید اخراجات ہیں. یہ وہ تمام سوال ہیں جس کا ہمیں کہیں کوئی جواب نہیں ملتا، اور اس وقت تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خلا بھی نظر آ رہی ہے. آپ کو کیا آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی مظہر صاحب، سندھ حکومت اس پہ کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ کل کی جو تنقید اور جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا، حکومت سندھ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیے، سندھ حکومت کو ایک چیز بہت ضروری ہے کرنے کی. دیکھیے، محض لاک ڈاؤن کر کے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ جب لاک ڈاؤن آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی، اور دنیا بھر میں یہ مثالیں ہیں، جب دنیا میں کبھی لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ سپلیمنٹری سپورٹ بھی دیتے ہیں لوگوں کو. یہاں آپ صرف لاک ڈاؤن کر کے اگر بیٹھ جائیں اور ڈپٹی کمشنرز کے سپورٹ 1-2 ارب روپے کر دیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈپٹی کمشنرز کیا کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی انتظامیہ اور سندھ کے اندر میسو کرپشن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لہذا یہ جس طریقے سے لوگوں کو جب آپ لاک ڈاؤن کریں تو لوگوں کو سپورٹ بھی، میرے لحاظ سے میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں تاخیر ہو گئی ہے. اور اب جو چونکہ لوکل ٹرانسمیشن اتنی ہو گئی ہے، اور کراچی میں خاص طور پہ، کیونکہ کراچی کی جو ہے تقریباً 50 سے 60 لاکھ آبادی کچی آبادیوں میں رہتی ہے، اور وہاں ظاہر ہے صورتحال بہت زیادہ رہی ہے.
کی کمی کے باعث اس کو مزید کر پائیں گے، لیکن کراچی میں بھی شاید سخت ترین لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے. لوکل ٹرانسمیشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. I'm going to be right back. And welcome back after the break. کل جس طرح کے ہم دیکھ رہے تھے اور پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے آپ کو کہا کہ پاکستان کا ایک روشن ستارہ، ہمارا قیمتی اثاثہ طارق عزیز صاحب اب ہم میں نہیں رہے. جب پاکستان میں میڈیا کی، ٹیلی ویژن کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ ایک ایسا نام ہے جس کو ہم بھلا نہیں سکتے. چاہے فلموں کی بات کی جائے، ریڈیو کی بات کی جائے، پاکستان میں فارمیٹ شوز کے بانی یعنی نیلام گھر یا طارق عزیز شو، بزم طارق عزیز، جس طرح بھی آپ اس کو یاد کرنا چاہیں، یقیناً آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے آپ میں ایک پوری عہد ہے. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کوشش کی تھی ریڈیو میں جب آنے کی. تو میرے خیال میں ان کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ناکامی سے کبھی بھی آپ کو کترانا نہیں چاہیے، کبھی بھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بیکاز بلیو اٹ اور ناٹ، پہلی دفعہ جب طارق عزیز صاحب اپنے آڈیشن کے لیے گئے تو ان کو کہا گیا کہ آپ کی آواز موزوں نہیں ہے صداکاری کے لیے اور آپ ریڈیو کے لیے اپروپریٹ نہیں ہیں. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا مقام دیا کہ چاہے ریڈیو ہو، فلم ہو، ٹیلی ویژن ہو، یہ پاکستان کی پہچان بنے. اور خاص انداز میں اپنے پروگرام میں سب کو ویلکم کرتے تھے، یعنی سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو طارق عزیز کا سلام. اور اب جب طارق عزیز ہم سب کو الوداع کہہ کر گئے ہیں تو یقیناً ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رہے گی کہ ان کے ہر لہجے سے، ہر لفظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان سے محبت جھلکتی تھی. اپنے ہر پروگرام کا اختتام انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے سے کیا. اور یہی نہیں، انہوں نے پالیٹکس میں بھی اپنا ایک نمایاں مقام بنایا. اور 1997 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے رکن نیشنل اسمبلی کی بھی رکنیت حاصل کی. اس کے علاوہ بہت سارے سیاسی جو جلسے تھے، سیاسی پبلک میٹنگز تھیں، ان کو بھی کمپیئر کرتے رہے. پرویز مشرف صاحب کا جو مینار پاکستان پہ ایک شاہانہ شان جلسہ تھا، اس کی بھی انہوں نے کمپیئرنگ کی. آپ کو سب سے پہلے ان کی زندگی کے، ان کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کچھ کالیگ سے آپ کی گفتگو بھی کروائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں، آپ ان کو میرے والد کی حیثیت سے بھی جانتے ہیں، اینڈ آف کورس پاکستان کے مشہور پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر اقبال لطیف صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ 40 سال جب نیلام گھر پاکستان ٹیلی ویژن کی پروڈکشن رہا تو یہ ہر اسٹیشن پہ یہ اتنا مقبول اور مایہ پروگرام تھا کہ ہر شہر کے شہری اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے تھے. اور اس کی پھر روایت یہ بنی کہ یہ کچھ عرصے کے لیے، ہر کوارٹر کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کے ہر اسٹیشن پہ جاتا تھا. تو جب یہ کراچی میں اس کو لایا گیا اور کراچی سے اس کی پروڈکشن ہوتی تھی تو میرے والد اقبال لطیف صاحب اس کو پروڈیوس کرتے تھے. کالیگ رہ چکے ہیں طارق عزیز صاحب کے، ان سے جانیں گے کہ کیا یادیں ہیں اور کس طرح اس خبر کو، اس چیز کو پروسیس کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ایک افسوس، ایک اور ساتھی، ایک اور کالیگ، اور کہنا چاہیے کہ پاکستان کے ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ ہم سے بچھڑ گئے. آپ نے جب یہ خبر سنی تو سب سے پہلے کون سی یاد آپ کے ذہن میں آئی؟ کیونکہ آپ نے نیلام گھر بھی پروڈیوس کیا ہے، ان کے ساتھ ذاتی وابستگی بھی رہی ہے آپ کی، کیا کہنا چاہیں گے؟ نیلام گھر میرے علاوہ بھی کچھ سینئرس نے بھی پروڈیوس کیا، لیکن میرے دور میں مجھے سال بھر تقریباً ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. طارق عزیز سے ملاقات میری 1967 میں پی ٹی وی کراچی کے کوریڈور میں ہوئی، جہاں میں لائیو ڈرامہ، جو زمانے میں ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، لائیو ڈرامہ کرنے گیا تھا. تو یہ وہاں پر اناؤنسر اور پروڈیوسر کراچی ٹیلی ویژن پہ تھے زمانے میں لاہور سے آ کر. تو انہوں نے کہیں دیکھ لیا میرا وہ ڈرامہ اسکرین پہ بیٹھے ہوئے ڈیوٹی روم میں، تو وہ اسٹوڈیو کے باہر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرتے رہے. جب میں اسٹوڈیو سے ریکارڈنگ لائیو ڈرامہ کر کے نکلا تو میری پیٹھ سپک کہا کہ تم اچھے ایکٹر بنو گے. میں نے کہا نہیں، مجھے ایکٹر بننے کا شوق نہیں ہے، میں ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں. کہنا پھر پڑھنا ضرور، بہت پڑھنا. اور اس کے بعد ہماری ان کی دوستی ہو گئی. 50 سال تقریباً دوستی کے قائم رہے. اور وہ یہ دوستی جو ہے وہ ان کی ذات کے جو ایک میگنیٹ ہے ان میں تھا، جو ایک مقناطیس تھا ان کی ذات میں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ رہی. ابھی پچھلے مہینے تک ہماری ان کی گفتگو چلتی تھی ٹیلی فون پر. جب بھی کوئی میں ڈرامہ سیریل کرتا تھا تو پہلا فون یا دوسرا فون طارق عزیز بھائی کا آتا تھا کہ
کہ یار بہت اچھا تھا یا فلاں چیز اس میں کم تھی، تو یہ ایک ربط ہوتا ہے. لیکن خود طارق عزیز ایک ایسی شخصیت تھے جس کا مطالعہ مشاہدہ اتنا زیادہ تھا، اردو زبان پہ ان کا عبور اتنا تھا، لفظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے بقول مستثر حسن تارڑ کے. تو یوں زبان پر جو اس کا عبور ہوتا ہے وہ ناظرین تک، سامعین تک پہنچتا ہے. وہ ایک اچھے اوریٹر تھے، اچھے شاعر تھے، اچھے کالمسٹ تھے، اور سب سے بڑی بات اچھے انسان تھے. اور ایسا انسان جو ہے وہ سرمایہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کا. طارق عزیز ہمارا سرمایہ، ہماری شو بزنس کا بھی، ہماری معاشرتی زندگی کا بھی، ہماری سیاسی زندگی کا بھی. سوری آپ کی کلامی ہو رہی ہے، ایک بات ضرور جاننا چاہوں گی. جو سگنیچر لائن تھی، یعنی جو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ایک اپنا منفرد انداز تھا، چاہے آپ بات کریں ادبی حلقوں کی، سیاسی حلقوں کی، وہ لوگ جو شعور و فہم رکھتے ہیں، یا پھر ایک عام آدمی کی جو بالکل ہی ایک آسان الفاظ میں ان سے محبت کرتا تھا، آسان الفاظ میں ان سے ایک ربط رکھتا تھا. تو مجھے بتائیے فرام ان کی جو سگنیچر لائن تھی کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام، یہ کس نے کوائن کیا تھا؟ یہ انہوں نے خود لکھا تھا یا آپ لوگوں میں سے کسی پروڈیوسر نے؟ یہ خیر یہ ابتدا جب ہوئی تھی تو اس زمانے میں ہمارے سینئر تھے عارف رانا مرحوم، ان کے اور ان کے درمیان یہ میٹنگ ہوا تھا. تو عارف رانا اور یہ بہت قریبی دوست بھی تھے، ہم بھی ان کے دوست تھے. سنتی آنکھیں، سنتے کان اور دیکھتی آنکھیں، یہ ان کا ایک طرح سے آبزرویشن تھا. ٹیلی ویژن کو وہ ایک ایسا میڈیا سمجھتے تھے جہاں لوگ ہمیں دیکھیں گے. وہ ریڈیو سے سفر کرتے ہوئے ٹیلی ویژن پہنچے تھے تو دیکھنے کا جو ایک وہ تھا نیا پن، وہ ان کو بہت فیسینیٹ کرتا تھا کہ عرب لوگ ہمیں دیکھیں گے، ہم بول رہے ہوں گے اور ہمیں سن رہے ہوں گے، دونوں چیزیں ہوں گی. تو اس پر ان کا یہ جملہ انہوں نے خود ہی سوچا تھا کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں. لیکن اس سے بڑھ کر بات مشاہدہ ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں امجد اسلام امجد صاحب، ایک اور کالیگ اور پاکستان کا ایک منفرد نام. ان سے بھی جاننا چاہیں گے. امجد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ جس طرح یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کا اپنا مشاہدہ، اپنا زبان پہ عبور بہت تھا، لیکن جو لوگ سب سے زیادہ ان کے کالیگز، ان کے دوست یاد کرتے ہیں ان کا محبت کرنے کا انداز اور اخلاق، اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، میرا اتفاق سے ایسا ہے کہ ہمارا جو زندگی کا سفر ہے وہ آلموسٹ ایک ساتھ ہی، وہ تھوڑے سے سینئر تھے، شروع ہوا، لیکن تقریباً پچھلے 4-5 دہائیاں ہم نے اکٹھی گزاری ہیں. اور جس طرح سے وہ سائیوال سے چلے ہیں تعلیم مکمل کیے بغیر، فن کی آرزو اور جستجو اور نام بنانے کے لیے، اور پھر جتنی اسٹرگل انہوں نے کی اس زمانے میں، اور پھر ریڈیو کے جو صداکاری کے جس طرح سے انہوں نے اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ سیکھی. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ٹی وی 64 میں پہلی اناؤنسمنٹ بھی انہوں نے کی. تو یہ ان کی جو شخصیت کا زندگی کا سفر ہے فنی، وہ تو ہم سب جانتے ہیں. لیکن بطور انسان بھی وہ ایک بہت عمدہ انسان تھے، چونکہ خود سیلف میڈ تھے، اس لیے ان کے دل میں غریبوں کے، غریب فنکاروں کے لیے محبت کا جذبہ بہت قوی تھا. ارلی 70s میں مجھے یاد ہے کہ اس وقت محمد کبھی خان ہمارے جو ایکٹر ہیں، میاں جازور حسن جو ہمارے پینٹر ہیں، اور طارق عزیز جو کہ ایکٹر تھے اس زمانے میں، ان تینوں نے مل کر اور کچھ اور ساتھیوں سمیت ایک پاکستان آرٹسٹ ایکویٹی بنائی تھی، جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ غریب جو فنکار ہیں ان کی زندگی میں مدد کی جائے، ان کی بیماری میں مدد کی جائے، اور ان کے بعد ان کی فیملیز کو دیکھا جائے. تو یہ ایک بڑا نیکی کا اور بڑا سوچنے والا، اس میں بھی وہ پیش تھے. اور جہاں تک ان کی ذاتی زندگی کا تعلق ہے، جو ان سے ملنے جلنے والے ہیں، تو وہ ایک بڑے مجلسی قسم کے انسان تھے، اور بڑے خوش دلی، جہاں بھی بیٹھتے تھے ایک خوش دلی کی فضا ہوتی تھی. اور کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی ذہن پہ نقش ہو گیا ہو، کوئی آپ کی اپنی ایسی پرسنل انٹریکشن یا ایکسپیرینس جو آپ ہمارے ویورز سے شیئر کرنا چاہیں؟ وہ بہت ساری ان کی شخصیت کے روپ تھے. تو اتفاق سے جو ان کا جو شخصی پہلو ہے
वो भी किसी न किसी तरह उनके किसी फनी हवाले के साथ मिल जाता था, तो उन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जो भी वक्त उनके साथ गुजरता था, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि उनके दिल में फन के लिए बहुत मोहब्बत थी, और सेल्फ मेड जो लोग हैं या अपनी जिंदगी खुद बनाने की कोशिश करते हैं, उनको वो बहुत अप्रिशिएट करते थे। और फिर हमने देखा कि जो उनका नीलाम घर था, उसमें जहां वो नामवर लोगों को बुलाते थे, वहां वो ऐसे लोगों को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते थे जो स्ट्रगल करने के पीरियड में थे या कोई काम करने की कोशिश कर रहे थे, और फिर उनकी वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से उनको रिकग्निशन मिली। तो मैं समझता हूँ ये भी उनकी एक बड़ी एहसन, बड़ी खूबसूरत आदत इकबाल साहब, दोबारा ये मेरे साथ में नीलाम घर की तरफ आना चाहूंगी। आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह आज कहा जाता है 40 साल तक एक ही प्रोग्राम, एक फॉर्मेट को आगे लेके चलना, तो उसमें मजीद नयापन लाने के लिए, उसको मुनफरिद बनाने के लिए एक होस्ट की उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। कितना आपने इन्वॉल्व पाया तारिक अजीज साहब को इस शो की रिसर्च में, इसकी फॉर्मेटिंग में, इसको मजीद कामयाब बनाने में, और इनके वर्क एथिक के बारे में आप क्या कहेंगे? वो एक ट्रू प्रोफेशनल थे। सबसे बड़ी बात उनकी जो थी वो ये कि वक्त के बहुत पाबंद, और जिस वक्त प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हमने करनी होती थी, स्पेस में होती थी, हम 12 4 प्रोग्राम से हफ्ते में कर लिया करते थे ताकि एडवांस हो जाए। तो उनका एक मीटिंग्स करने का मेरे साथ, और जो सवालात बनाने वाले रिसर्चर थे जियाउर रहमान और अकील अब्बास जाफरी और ये लोग, उनके साथ मिलकर बैठकर एक एक चीज पर खुद भी नजर रखते थे और मुझे भी खुद से बहस करते थे कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। मैंने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो ये जिंदगी का पहला वाकया था नीलाम घर, क्योंकि वो 6 कैमरों से रिकॉर्ड हुआ था, और ये तजुर्बा जो है वो इतना कामयाब रहा। इस पर वो बहुत खुश होते थे कि हर एंगल अब हमारा कवर होता है, और मुझे हर जगह अब मुझे इस कैमरा ढूंढना नहीं पड़ता, कैमरा पहले से मौजूद होता है। लेकिन इसके साथ साथ वो नए खेल, नई चीजें, बैटबाजी, इस तरह के तमाम जो नए आइटम्स होते थे वो खुद भी सोचते थे, मुझे भी सोचते थे, उकसाया करते थे, और हमारा ये उकसाया जाना जो है वो हमारे उनकी फैन फॉलोइंग का क्या हाल था? आज हम देखते हैं कि इस तरह के बहुत सारे फॉर्मेट शोज होते हैं, और तारिक अजीज साहब को, पाकिस्तान टेलीविजन को अगर इस फॉर्मेट का बानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरे बड़े सगीर में, पूरे साउथ एशिया में पहली दफा था कि ये फॉर्मेट था कि हर एक सेगमेंट ब्रांड होता था और उसकी एक अलग, उसका एक ही प्राइस रखा जाता था। तो जो फॉलोअर्स वहां पे मौजूद होते थे और तारिक अजीज साहब को अपने रूबरू देखते थे, उनकी उस वक्त जज्बात क्या होते थे, उनका क्या रिएक्शन आता था, किस तरह वो मिलते थे तारिक अजीज साहब से? घर में जब नीलाम घर की तो इतना बड़ा मुजमा टेलीविजन के बाहर उसकी हासिल करने के लिए होता था, इतना बड़ा मुजमा होता था कि आप तस्वीर नहीं कर सकते कि कितने लोग अपनी फैमिलीज के साथ खड़े होते थे कि हमें इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिल जाए। हम उसके बाद में फिर उसका एक टेस्ट होता था लोगों की मालूमात का, वो हम करते थे, हम मुंतखब करते थे ऐसे जो लोग जो ज़हीन हों और उनकी जहानत जो है वो हमारे प्रोग्राम को और कामयाब बनाए। तारिक उसमें भी इंटरेस्ट लेते थे और कहते थे यार ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन इनमें से अच्छा ढूंढना है। तो ये एक जज्बा होता है। आज के दौर में और पिछले दौर में फर्क ये है कि लोग वक्त नहीं दे पाते, दूसरे कामों में मसरूफ होते हैं, उसके बाद में इसे एक इजाफी के तौर पर चाहे वर्क एथिक की बात की जाए या नौजवानों के लिए वतन से मोहब्बत की बात की जाए, अ ट्रू रोल मॉडल एंड डेफिनेटली अ ग्रेट टेलीविजन पर्सनालिटी। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद इस्लाम अमजद साहब और इकबाल लतीफ साहब हमें ज्वाइन करने का, अपनी यादें हमसे शेयर करने का, और जिस तरफ आपने इशारा किया लोग अलहाना मोहब्बत करते थे, एक ही जरिया था हमारे नेशनल टेलीविजन की वो पुल हुआ करती थी, और खास तौर पे जो अपना इंटरेस्ट लेने का अंदाज है। कल किसी ने शेयर किया कि उनके किसी रिश्तेदार ने, गालबन उनके किसी मामू ने या चाचा ने एक डीप फ्रीजर खरीदा था नीलाम घर से। तो तारिक अजीज साहब ने उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे जी डीप फ्रीजर का, तो हमारे इतनी सादा इतने प्यारे लोग होते थे, उन्होंने पलट कर फौरन जवाब दिया इसमें मैं पानी ठंडा करूंगा। ऐसी बहुत सारी यादें लोगों की जुड़ी हुई हैं। मेरे ख्याल में चाहे एक 7 साल का बच्चा हो या एक 70 साल का बुजुर्ग, इनके प्रोग्राम से हमेशा हम कुछ सीखते थे। ऐसा लगता है कि हमारे बचपन का एक बहुत बड़ा कलीदी पार्ट
कल हमसे जुदा हो गया है। आपको एक और बात बताती चलो कि 2012 में जब ग्यारी सेक्टर में एक तोदे के गिरने के बाद हमने पाक आर्मी के 129 सोल्जर्स को खोया था, तो फिर उसके अगले ही साल हमने यौम शोहदा को ग्यारी सेक्टर के इन शोहदा के नाम किया था। और मेरे ख्याल में ये भी क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को जाता है कि हमने एक भी अपने शहीद का जिस्ते खाकी इन एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी वहाँ नहीं छोड़ा। तो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई इस पूरी एफर्ट के लिए, और उसकी भी वॉइस ओवर की खिदमत जनाब तारिक अजीज साहब ने सर अंजाम दी, बल्कि उस साल की सेरेमनी को हमारे साथ होस्ट भी किया एज अ सीनियर होस्ट, एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द मेमोरीज एंड फॉर द लेसन्स दैट ही गेव अस। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जरा बात कर लेते हैं मर्ज और वबा जिस तेजी से फैल रही है पूरे पाकिस्तान में, उसके लिए क्या अब हम कुछ कर सकते हैं या हम बिल्कुल ही बेबस हैं। इसके हवाले से डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। अगर आपको याद हो कि जब लॉकडाउन में नरमी की बात की जा रही थी तकरीबन 8 मई के इर्द गिर्द, तो इन्होंने बाकायदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, बहुत कोशिश की थी कि जो वुज़रा हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पर कुछ सुनवाई हो सके और लोग इस बात को महसूस कर सकें कि ये कितनी मुजरिमाना गफलत होगी, या इसका जो एवलांच आएगा, जो प्रेशर फिर आएगा, हम उसको किसी तरह से भी उसको सहने के मुतामिल नहीं हो सकते। आज जब ये सिचुएशन है कि हम हर रोज सैकड़ों अमवात देख रहे हैं, तेजी से नंबर्स बढ़ रहा है, हर रोज एक रिकॉर्ड टूटता है, तो फिर डॉक्टर्स क्या सोच रहे हैं और क्या अभी भी समझते हैं कि किसी हिकमत अमली के तहत हालात पे काबू पाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं द पेट्रन इन चीफ ऑफ YDA पंजाब जनाब डॉक्टर मारूफ वेंस। इनसे जरा बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मारूफ। हाँ जी, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। सबसे पहला सवाल आपसे यही करूंगी, आपकी भी स्टेटमेंट आई कि उस वक्त कोई सुनवाई नहीं थी, जब लॉकडाउन में नरमी की जा रही थी तब आपने इसके खिलाफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया दिया था, और अब आप इस तनाजुर में भी कैसे देखते हैं कि डॉक्टर यास्मीन कहती हैं कि अवाम ही सुनने से कासिर है और क्या किया जाए, अब लॉकडाउन इसी तरह लगाना पड़ेगा। इन दोनों सिचुएशंस को आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखें, सबसे पहले जो यानी कि राइट वन जो पेंडेमिक जब स्टार्ट हुई पाकिस्तान में या पंजाब में, तो ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब, हमारे जो वफाकी वजीर थे या बाकी लोग जो मीडिया पे आके कहते रहे कि आम बंदे को भी जो है ना मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले राइट वन फॉल्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद जब इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए, आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, तो किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल्स को जो है ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। उसका नतीजा और गाइडलाइंस इशू की गई कि जो पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, उन्होंने जो PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करने थे वो किन किन एरियाज में यूज करने थे। जब वो गाइडलाइन निकाली गई तो वो उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये था कि जो सिर्फ आइसोलेशन सेंटर बनाए थे कोविड-19 के लिए वहां इस्तेमाल होनी है। लेकिन ये सब इनके लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बने और हमारे हेल्थ प्रोफेशनल जो इस वबा में मुब्तला हुए हैं उनके तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि डे 1 से स्टार्ट होके अब तक जितनी भी पॉलिसीज आई हैं, जितने भी इनके जो स्टेप्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है नुकसान हुआ है उनका, और उसकी वजह से हमारे ना सिर्फ अवाम यानी कि मुतासर हुई है, बल्कि हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज भी हुए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हेल्थ केयर की, डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की जो तहफ़्फ़ुज़ात थी उसको मेरे ख्याल में एक तरह से एड्रेस करने के लिए एक रिलीफ पैकेज का भी अनाउंसमेंट किया गया इस वफाकी बजट में। और जो बार बार हम ये इतलात सुन रहे हैं, ये कंप्लेंट सुन रहे हैं कि PPEs मौजूद नहीं है, मास्क मौजूद नहीं है, अब कुछ मदावा हुआ है इन कंप्लेंट्स का? क्या हुकूमत हरकत में आई है? क्या आपकी इन कंप्लेंट्स को, इन रिजर्वेशंस को एड्रेस किया गया? देखें, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो इन्होंने वादे किए थे कि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को यानी कि एक्स्ट्रा पे देंगे, एक्स्ट्रा अलाउंसेस देंगे, लेकिन आज के दिन तक जो तमाम तर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, अगर पंजाब की बात करूं तो सिर्फ जो है इन्होंने हमारे पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, नर्सेज के साथ ये किया है कि इनकी 1 महीने की 2 दिन की पे काटी है इन्होंने, ठीक है। और आज के दिन तक सिंगल बंदे को भी 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं दिया गया।
हम ये नहीं कहते, हम इनसे हुकूमत से ये भी डिमांड नहीं करते कि हमें एक्स्ट्रा पे दें, लेकिन एटलीस्ट जो है हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड की जाए। और अगर हम यहाँ से इन्फेक्टेड हो। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और जितने लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, यकीनन आज के शो में हमने बहुत सारी बातें की। वजीर आजम का कराची के दौरे को भी हमने डिस्कस किया, जिसमें उन्होंने सीएम सिंध से अपनी दूरी बनाई रखी और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात को जो मेज़ पे बैठ के हल होने चाहिए थे, उनको एड्रेस करना चाहिए थे, वो ना कर सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आइकॉनिक टेलीविजन पर्सनालिटी तारिक अजीज साहब को हमने अलविदा कहा। एंड अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोरोना की बात कर रहे हैं कि किस तरह ये वबा तेजी से फैल रही है और जो तहफ़्फ़ुज़ात डॉक्टर्स के हैं उनको भी एड्रेस नहीं किया जा रहा। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ डॉक्टर मारूफ मौजूद थे, उन्हीं से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर मारूफ, इस हिस्से में अपनी गुफ्तगू के मैं जरा फोकस करना चाहूंगी इलाज के ऊपर। हम अक्सर ये बात कर रहे हैं कि तशखीस होना मर्ज की तो सिर्फ एक नंबर गेम की बात नहीं है, उसके बाद उनका इलाज मुआवजा भी इंपॉर्टेंट होता है। कल से हम ये खबर देख रहे हैं कि डेक्सामेथासोन के नाम से जो एक टैबलेट है, इंजेक्शन है, वो शायद कोरोना के इलाज में मददगार साबित होती है। और एक दफा फिर हमने ये ट्रेंड देखा कि ऑक्सीमीटर्स के बाद अब ये दवा भी पाकिस्तान की दुकानों में, मार्केट्स में नापैद होती चली जा रही है, स्कैरसिटीज की हो रही है। ये क्या ट्रेंड्स हैं और इस पे क्या हुकूमत वक्त नजर रखे हुए है? देखिए, हुकूमत पंजाब को और हुकूमत पाकिस्तान को, यही तो मैं ऑलरेडी प्रीवियस सेगमेंट में मैंने ये बात की थी कि इनका जो इनके मिनिस्टर्स हैं या इनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो इस बात को करते ही नहीं है, इस बात पे तवज्जो देते ही नहीं है कि आपने जो टेक्निकल मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जो आइसोलेशन के हेड्स हैं या हमारे जो सीनियर मेडिसिन के प्रोफेसर साहिबान हैं जो मरीजों को डील करते हैं, हमारे आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। तो अभी भी जो डेक्सामेथासोन जिसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका ट्रायल हुआ है, वो भी अभी जो है ना हमारे पास जो है वो मॉडरेट टू सीवियर केसेस में, यानी कि वो मददगार हमारे लिए साबित होगी। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जिस तरह एक्टेम्बरा पे यानी कि नजर नहीं रखी थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से कुछ इस हद तक बात है कि जो सारे इंजेक्शन रोश कंपनी से बाहर से आने थे, इन्होंने अपने जो है सरकारी अस्पतालों में उसके लिए परचेज कर लिए हैं। ये एक अच्छा इनका ये स्टेप था, इसको हम भी अप्रिशिएट करते हैं। अब जो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये डिमांड है कि इसी तरह डेक्सामेथासोन पे ये चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि ये मॉडरेट टू सीवियर केसेस में लाइफ सेविंग हो सकती है। अभी ट्रायल बेसिस है क्योंकि कंफर्मेशन। आप क्या कहते हैं कि ये तेजी से जब मार्केट से इसकी सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, कीमतों में एकदम से हम देखते हैं कि तेजी आ जाती है। इस वक्त ऑक्सीमीटर्स की बात की जाती थी कि भाई जो चीज 2500 की मिलती थी वो 12,500 में भी नहीं मिल रही है। इस पे नजरसानी क्यों नहीं करे? ये कौन सा माफिया है? इसको हुकूमत क्रैक क्यों नहीं कर पाती? देखें, ये तो आपने पल्स ऑक्सीमीटर की बात की ना, यहाँ जो पल्स ऑक्सीमीटर से लेके सना मक्की का कावा ले लें आप, उसको कलवंजी ले लें, और जो बाकी चीजें थी, मतलब जो एबरमेक्टन थी जो स्केबीज के लिए ड्रग यूज होती थी जिसको कोई पूछता नहीं था, वो भी मार्केट में जो है अभी तक शॉर्ट है। अब ये आई डोंट नो कि ये हुकूमत की जो है मतलब इनकम्पिटेंसी है या वो जो लोग बैठे हुए हैं उनको इस बात का मतलब तदारक ही नहीं होता, इदराक ही नहीं होता कि ये जो चीजें हैं ये हुकूमत के करने वाली हैं। अगर यानी कि हुकूमत, और अभी फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बताता चलूं कि मैं बहुत ही हैरान होता हूं, आप भी हैरान होते हैं, अगर आपका फ्रैंकली स्पीकिंग कोई पेशेंट आता है या आपका कोई रिश्तेदार या अजीज जानने वाला आता है, आपको अस्पताल में उसको दाखिल कराना और उसके दाखिल कराने के बाद अगर वो सीरियस होता है तो आईसीयू में पहुंचाने तक कितना कठिन मराहल से गुजरना पड़ता है, या बेड की अवेलेबिलिटी कितनी मुश्किल से होती है। तो हमारे जो मिनिस्टर साहिबान हैं या दूसरे लोग हैं वो बड़ी डटाई के साथ आके बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारे सिर्फ जो आईसीयू के 25% बेड ऑक्यूपेंसी है या 50% बेड ऑक्यूपेंसी है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना झूठ से काम लेते हैं, डटाई से काम लेते हैं। अगर इतने ही आईसीयू में बेड खाली हैं या बाकी, तो फिर लोग क्यों जलील हो रहे हैं?
پھر لوگوں کو کیوں نہیں مل رہا؟ پھر لوگوں کی یہ اہم سوالات ہیں اور اسی کا ہم جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ کا کوئی ایسا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہوا ہے جب آپ خود ہسپتالوں میں گئے ہیں, چاہے ٹیسٹ کرانے کے لیے, اپنے مریض کو وہاں پہ داخل کرانے کے لیے, آپ کو کیسی سہولیات ملی ہیں, ہمیں بتائیے گا. بہترین علاج کی جی کوشش کرتے ہیں, خاص طور پہ جب آپ کا پیارا اس مرض میں, اس وبا میں مبتلا ہو جائے. ہم نے سنا تھا اور طاہر شمسی صاحب کا بھی اس حوالے سے کلیم تھا کہ پلازما کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے اس میں بھی دیکھا کہ آئی ڈونٹ نو وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اتنی زیادہ سختی ہے دلوں میں کہ اپنا پلازما, یعنی جو لوگ اس سے ریکور کر چکے ہیں وہ پلازما بیچنے پہ آمادہ ہوئے ہیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پلازما اتنا مؤثر علاج نہیں ہے. ہم نے طاہر شمسی صاحب سے رابطہ قائم کیا, ان سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی. السلام علیکم طاہر صاحب, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ سے میرا سوال یہی ہوگا کہ حکومت وقت نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پلازما علاج نہیں ہے, اس کو ذرا کلیئر کر دیجیے گا. کیا آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ریکورڈ پیشنٹ کا پلازما ایک اس وقت کی کووڈ-19 پازیٹیو پیشنٹ کے لیے کارآمد مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ جی جناب, بہت شکریہ. جو پہلے دن سے جب ہم نے پلازما کی بات کرنی شروع کی مارچ کے مہینے سے, تو مکمل طور پہ اس بات پہ یکسوئی کی کہ کووڈ-19 کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے, اور پلازما کے ذریعے اگر ہم علاج کرتے ہیں تو یہ ایک ایکسپیریمنٹل علاج ہوگا, انویسٹیگیشن علاج ہوگا. اور اسی انویسٹیگیشن علاج کرنے کے لیے کلینکل ٹرائل کی منظوری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے کچھ سینٹرز کو دی ہے, اور انہی کے تحت یہ جو کلینکل ٹرائل ہے الحمدللہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو مسائل یہ پیدا ہو گئے کہ مریضوں کی تعداد میں جب شدت سے عید کے بعد اضافہ ہوا تو بہت سارے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اس کو پلازما کو یہ جانے بغیر کہ یہ تجرباتی علاج ہے اس کو پرسکرائب کرنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے جیسے ایک اور جو انجیکشن تھا جس کو پرسکرپشن شروع کی تو وہ 10,000 کا انجیکشن جو ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے دائرے سے شروع ہوا. تو اسی طریقے سے جب ڈاکٹروں نے پلازما پرسکرائب کرنا شروع کر دیا بغیر جانے دیے تو اس کی یہ مشکل آ گئی کہ لوگ مارے پھرنے لگے اور لوگوں کی تلاش میں کہ ہمیں پلازما دے دو, تم ریکور ہو گئے ہو. اس کی وجہ سے یہ سب مسئلہ شروع ہوا. یہ بات پہلے دن سے بالکل واضح ہے کہ پلازما کوئی حتمی علاج نہیں ہے. اس کے اوپر تجربات کیے جا رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ پلازما کس قسم کے کورونا وائرس کے مریضوں میں فائدہ مند ثابت ہوگا. اور جو چیز سامنے آئی اس کلینکل ٹرائل کے نتیجے میں وہ پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ اس کے جو کمپلیکیشنز اور سائڈ افیکٹ ہیں وہ ابھی تک بہت منیمل رپورٹ ہوئی. دوسری چیز جو سامنے آئی کہ اس کا جو پرائمری اینڈ پوائنٹ ہے اس کی کلینکل ٹرائل کا وہ یہ ہے کہ کتنے فیصد لوگوں کو یہ وینٹیلیٹر پہ جانے سے بچا سکتا ہے. تو ایک بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا کہ پلازما لگانے کے بعد لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں پلازما لگنے کے بعد ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں پڑی اور ان کی حالت اسٹیبل ہو گئی, ریکوری کی پوزیشن پہ آ گئی. یہ معاملات ہوئے ہیں اس پلازما کے سلسلے میں, اور یہ بہت اچھا ہوا کہ محکمہ صحت نے قومی سطح پر کلینکل گائیڈ لائن اس کی جاری کر دی جس میں بالکل واضح طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پرسکرپشن کے ذریعے نہیں ملے گا, یہ ہر ہسپتال میں نہیں دیا جا سکتا, ہر ڈاکٹر کی پرسکرپشن پہ نہیں دیا جا سکتا. یہ بہت اہم بات آپ نے کی, تھینک یو فار کلیئرفائنگ دیٹ. آپ نے اس بات کو خوش آئین قرار دیا ہے کہ محکمہ صحت نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے مؤثر نہیں ہے, یہ ہر ایک کو پرسکرپشن پہ نہیں دیا جا سکتا, ہر اسپتال میں اس کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی. پلازما ریلیٹڈ میتھڈ کے اس وقت کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں جس کی 2 بڑی فائنڈنگز ہے اس وقت. نمبر 1 یہ کہ اس کے منیمل نیگیٹو اثرات استعمال کرنے والے مریضوں پہ نظر آئے ہیں, اور دوسرا یہ کہ کیا پلازما دینے کے بعد مریض کو وینٹیلیٹر پہ جانے
से यानी इसकी हालत इतनी ज़्यादा डिटीरिएट करने से रोका जा सकता है, तो हमारे सामने इसके नताइज खुश आइंद है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। लेकिन दूसरा सवाल फिर आपसे ये बनता है कि इस वजाहत से पहले हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ का एक काला बाजार गर्म हो जाता है और बहुत सारे लोग जो रिकवर कर गए थे वो गैर कानूनी तौर पे अपना प्लाज्मा बाकायदा बेच रहे थे। इस पे आप क्या कहेंगे और इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए? ये वजाहत हो गई कि लोग जो है इसको, एक तो ये कि इसकी खरीदो फरोख्त मुकम्मल तौर पे बैन है, कोई ब्लड और अपना प्लाज्मा बेच नहीं सकता, और इसी तरह से खरीदने पे भी पाबंदी बहुत बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। दूसरी बात ये है कि कोरोना वायरस से सेहतयाब जो लोग हो जा रहे हैं, सेहतयाब होने के 2 हफ्ते के बाद आपके जिस्म में कोरोना वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बननी है वो बनती है, और उस वक्त आप प्लाज्मा को देने के काबिल होते हैं। और रिकवर होने के अगले दिन आप प्लाज्मा नहीं दे सकते, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा देने के लिए, और देने के बाद उसकी रिकवरी जब तक नहीं होती है आपकी, और उसके बाद भी 2 हफ्ते के बाद आप प्लाज्मा देने के काबिल होंगे, जो आप किसी को रज़ाकाराना तौर पर देंगे। खरीदो फरोख्त शदीद तरीन इसकी ममानियत है और कानून, पाकिस्तानी कानून में। ये बहुत अहम पॉइंट आपने यहाँ पे रेस किया है। एक दफा फिर अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि हर तरह की खरीदो फरोख्त प्लाज्मा की बैंड है। अगर आपको कोई ऑफर करता है और आपसे रकम वसूल करने की कोशिश करता है, दैट इज नॉट अलाउड। और दूसरा, इस बारे में बहुत एहतियात से काम लीजिए। इस वक्त हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, तो जगह जगह लोग अपने प्यार फील करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि जी बी प्लस का प्लाज्मा दे दीजिए, AB पॉजिटिव का प्लाज्मा दे दीजिए। याद रखिए कि एक कोरोना पेशेंट के मुकम्मल तौर पे सेहतयाब होने के बाद, यानी जब उसका टेस्ट नेगेटिव आने लगे, उसके बाद भी 2 से 3 हफ्ते में उसकी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज बनती हैं कि वो प्लाज्मा देने के वॉलंटरली उसको डोनेट करने के काबिल होता है। अभी लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। मारू साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे साथ वो ताहिर साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और इसका जो एक बड़ा अहम पहलू है जो एंजाइटी और स्ट्रेस है और फाइनेंशियल स्ट्रेन, अगर आपके घर में कोई मरीज है, जिस तरह मारूफ साहब भी इस वक्त कह रहे थे कि उसको सिर्फ अस्पताल में दाखिल कराना, उसको इसका इलाज मुआवजा कराना, और अगर खुदा ना खासा उसको जरूरत पड़ती है वेंटिलेटर की या ICU सर्विसेज की, वो कितना बड़ा एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है फॉर द फैमिली। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान के आबादी के हवाले से, रकबे के हवाले से सबसे बड़े सूबे यानी पंजाब की। वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है? हिकमत अमली में हम देख सकते हैं कि खातिर खौर तब्दीली आई है। पहले लॉकडाउन को ईज डाउन किया गया, लेकिन इसके बाद सिर्फ लाहौर शहर में हम देखते हैं कि 80 से ज्यादा हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया, जिनको मुकम्मल सील करने की बात की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जी तर्जुमान पंजाब हुकूमत जनाब मुसर्रत चीमा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे मौजूद होने का। मुसर्रत साहिबा, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, और ये जो लॉकडाउन में दोबारा सख्ती की गई है, कुछ इलाकों को सील किया गया है, इस पे क्या रद्द अमल आया है अवाम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सिदरा, और मैं आज की भी आपके जो नेटवर्क है उसकी भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखें, पंजाब, और अगर हम पंजाब की बात करें, यू आर राइट, आबादी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, और अगर हम लाहौर की बात करें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि लाहौर इस वक्त कोरोना पेशेंट से रिलेटेड अगर हम कहें तो एक गढ़ बन चुका है, एपिसेंटर बन चुका है। उसकी वजह अगर हम इसकी जितनी भी इसकी डिटेल्स में जाएं तो वो आपको पता है कि लोगों की लापरवाही, कैजुअल एटीट्यूड, और जब जिन लोगों ने कोरोना को सीरियस नहीं लिया वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आई। इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए, बिकॉज हमने बड़ी एग्रेसिव कैंपेन की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, CM साहब ने बारहा, आपको पता है, एवरेज अगर हम बात करें ऑन डेली बेसिस हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही टू टेल द पीपल कि इसकी सेफ्टी मेजर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन उस पर कोई खातर खा हमें अच्छे नताइज मौसूल नहीं हुए। इसीलिए फिर CM साहब ने और पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरह से NCOC में हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसका हम थोड़ा सा दायरा कार बढ़ाना चाहते हैं, तो अब हमने
वो एरियाज़ आइडेंटिफाई करके, रेड जोन डिक्लेयर करके, जहाँ पे लोकल स्प्रेड ज़्यादा है, जहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है, वो तकरीबन कोई 80 to 90 एरियाज़ बनते हैं लाहौर के मुख्तलिफ, जिनको हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ है, और ताकि जो वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो उसी इलाके में रहें। फॉर इंस्टेंस ये जो हमारा लाहौर है, ये कोई 1.5 करोड़ के लगभग की आबादी है, और अगर इसके गिरदो नवाह को मिलाएं तो इससे भी ज़्यादा बनता है, तो ताकि पूरी पॉपुलेशन में इसके स्प्रेड को रोका जाए। और इसकी और लॉकडाउन आपको पता है कि ये इसका तदारुक नहीं है, लेकिन इसका स्पीड ब्रेकर के तौर पर ये काम आता है कि स्पीड हो रहा है ये स्पीड ब्रेकर। इस पे हम बात जरूर करेंगे, और लोगों का रद्द अमल, क्योंकि कई दफा हमने ये इतलात भी देखी कि अभी भी इस कानून की, इस लॉकडाउन की पासदारी नहीं की जा रही, और लोग इसको लांग कर, इसको फैलांग कर अपनी जगहों पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कोई और जगह। लेकिन उससे पहले मुसर्रत साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात कर रही थी, जो और दूसरे ट्रेंड्स जो काफी तकलीफ दे भी हैं, परेशान कुन हमारे सामने आ रहे हैं। कि कुछ दवाएं अगर कह दिया जाता है, जैसे डेक्सामेथासोन की बात की जा रही है कि वो मौसर साबित हो सकता है, जान बचाने की दवा के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है क्रिटिकल पेशेंट्स ऑफ कोरोना के, अचानक से उसकी या तो कीमत बढ़ जाती है या फिर वो मार्केट से गायब हो जाता है। इस पर नजरसानी कर रही है पंजाब हुकूमत, और इसके लिए आपकी क्या हिकमत अमली है? जी सिद्रा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जाऊंगी, जैसे कि एक इंजेक्शन एक्टेमरा का जो आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में जो कोहराम मचा, तो पंजाब ने इमीडिएटली सीएम साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हेल्थ डिपार्टमेंट को, और हमने इसकी मेडिकल स्टोर्स पे आम लोगों को इसकी सेल ममनुआ करार दे दी है, और ये एलोकेटेड हॉस्पिटल्स, वो हॉस्पिटल जो कोरोना पेशेंट्स ले रहे हैं, ये उनको सिर्फ दस्तयाब होगा, और गवर्नमेंट के वो हॉस्पिटल्स वो, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारी सिदरा लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो भाग ना पड़ा करें, ये सारी ट्रायल बेसिस पे बातें हो रही हैं। अगर हम एक्टेमरा की बात करें तो गवर्नमेंट पंजाब ने 1000 लोगों पे इसका ट्रायल शुरू कर दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस पेशेंट को रिक्वायर्ड होगा ये इंजेक्शन, रिक्वायर्ड से मुराद ये है कि इसके सर्टेन एसओपीज हैं, एक पूरा कंप्लीट टेस्ट होता है, और कुछ पेशेंट्स को लग सकता है, कुछ को बिल्कुल नहीं लग सकता, अगर लगेगा तो उनके लिए डेंजरस है। तो इसलिए इसके ये चीज मद्देनजर जी फरमाइएगा। जी आगे जो आपने अभी ये एक स्टीरॉइड किस्म की एक मेडिसिन है, ये बिल्कुल आपकी बात बजाय, ये ऑक्सफोर्ड ने इस पे बड़ी रिसर्च की है, और ऑक्सफोर्ड के साथ हमारी जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज भी लाइन अप है, इनकी जितनी भी रिसर्च वर्क है, तो उसमें ट्रायल बेसिस पे हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल में हमने इसके ट्रायल शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर मेरी गुजारिश होगी अपनी आवाम से, जो भी आपके चैनल के तवज्जुह से हमें सुन रहे हैं, कि ये वो मेडिसिन है, ये वो ड्रग्स हैं जो हम अपनी सेल्फ मेडिकेशन पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और आम डॉक्टर भी इसको नहीं लगा सकते, नहीं रेकमेंड कर सकते। इनके सर्टेन एसओपीज हैं, ये ऑन ट्रायल बेसिस हैं, और इसमें हमने बाकी सारी टेस्टिंग करके, आपके सारे लेवल्स चेक करके, और अगर एक पेशेंट जो उस एलिजिबल हो फिर उसको लगनी होती है, अदरवाइज ये आपके लिए हार्मफुल भी साबित हो सकती है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज देखिए, प्राइस रेगुलेट करना। जी बिल्कुल, अब मैं प्राइसेस पे और उसकी अवेलेबिलिटी पे ही आना चाह रही हूं कि जितनी भी ड्रग्स हैं इनकी प्राइसेस को रेगुलेट करना, मार्केट में शॉर्ट ना होने देना। देखें, शॉर्ट और होना ना होना मैटर नहीं करता, जो इंजेक्शन लगना ही गवर्नमेंट साइड से है, गवर्नमेंट ने जब डिसाइड करना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने, तो फिर आप लोग मत भागें मेडिकल स्टोर्स पे, और उसमें प्राइस को रेगुलेट रखना। हमने तो उसको लाखों लोगों ने 5-5 लाख में भी वो इंजेक्शन खरीदा, लेकिन हुकूमत पंजाब ने सीएम साहब के इंस्ट्रक्शंस पे इसको फ्री हमने कर दिया है, लेकिन उसको लगे ना जिसको लगना है, जिसको लग नहीं सकता, लगने पे उसकी जिंदगी को खतरा है, तो लोग इस चीज को समझें। उसके बाद ये जो मेडिसिन है, ड्रग्स की बात हो गई। मुसर्रत जी, एक कतई कलामी की माफी चाहूंगी, पल्स ऑक्सीमीटर, यानी ये तो चले अद्वियात हैं, लेकिन घर में मौजूद अगर आपका मरीज है और आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि जी ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है, इसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाए। की चीज मिलती थी, इस वक्त 12,500 की भी मार्केट में नहीं मिल रही है, अचानक इसकी कीमत भी बढ़ जाती है, इसकी सप्लाई भी कम हो जाती है, क्या कहेंगी आप? देखें, ये बड़ी अफसोसनाक बात है सिद्रा,
اور یہ ہمارے معاشرے کا جو میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم ساروں کا ایک بیڈ نیمنگ اور ہمارے سوسائٹی کا برا چہرہ سامنے آ رہا ہے بیکاز آف مافیا. اور ہمارے میجورٹی لوگوں کی بہت اچھی ہے، دے آر لائک آپ وہ لوگ بھی دیکھیں جو چیریٹی کر کے اپنا سارا کچھ لوگوں پہ لگا رہے ہیں، اور ایک یہ سائیڈ بھی ہے جو منافع خوری سے اس وقت بھی باز نہیں آ رہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آکسیجن کی جتنی بھی یہ پرووائڈر ہیں، یہ جو ان کے فیکٹریز ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ نے ایک تو ریبیٹ دی ہے بلوں میں، دوسرا یہ کیا ہے کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ بھی ہم نے ختم کر دی ہے تاکہ کسی قسم کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی چین میں فرق نہ آئے. لیکن اس کے باوجود یہ میرا پنجاب کے جتنے بھی عوام ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ مافیاز کو فکس کریں گے، ہم بالکل بھی ان کو irregularities نہیں کرنے دیں گے. اور ایک اور میں آپ کے چینل کے توسط سے گڈ نیوز بتا دوں کہ پچھلے دنوں پرائیویٹ ہاسپٹلز نے بھی تھوڑا من مانی کی ہے پرائزز میں، اور انہوں نے بہت زیادہ ہائی ریٹ چارج کیا ہے اسپیشلی کرونا پیشنٹس کو. تو پرائم منسٹر صاحب ان کے نوٹس میں ہم لوگ لے کے آئے تھے، میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی، بھیجی تھی ان کو ریکویسٹ، اور اب الحمدللہ اس پہ ایکشن لیا ہے. اور اب جو فیبرری کے ریٹس تھے انہی ریٹس کے اوپر تمام پیشنٹس کو جو کرونا سے بھی ریلیٹڈ ہیں، یعنی کہ آئی سی یو کے جو چارجز ہوتے ہیں پہلے جو تھے وہی لیے جائیں گے. روم چارجز بھی ان کو بھی ویلکم کرنا چاہیں گے. تھینک یو ڈاکٹر موئز فار جوائننگ اس. یہ فطری عمل ہے کہ ہم ایک کرائسس میں بھی شاید اپنے لیے اپرچونٹی ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ کس طرح نشاندہی کرتا ہے ڈاکٹر موئز؟ یہ ہمارا ایول مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم دوسرے کی مجبوری سے منافع کمانا چاہتے ہیں، یا ہمارے اندر یہ حس احساس کی ہوتی ہی نہیں ہے؟ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس روش کو معاشرے کی کہ ایک طرف مریض ہے، اس کے گھر والے ہیں جو دوا کے لیے، جو ان سولوشنز کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، اور منافع خور اس کو مارکیٹ سے شارٹ کر دیتے ہیں، اس کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سدرا. بڑا انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ڈسکشنز ہیں جو میرے خیال میں ہونا چاہیے. میں اس وقت سمجھتا ہوں شاید جنگل ہمارے لیے پھر بھی محفوظ ہے، مگر پاکستانی معاشرہ جو ہے یہاں اتنے لٹیرے ہیں، اتنے درندے ہیں کہ یہاں نہ زندگی محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ بیمار جو بیچارہ ہسپتال میں داخل ہوتا ہے اس کی زندگی بھی محفوظ نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک انسان کی جان بچائی پوری انسانیت کو بچایا، اور ایک انسان کو مارا پوری انسانیت کو مار دیا. اگر پلازما سے مثال کے طور پر اگر جان بچ سکتی ہے، اگر ادویات صحیح قیمت میں اور کسی کی جان بچ سکتی ہے، اس کا مطلب اگر آپ نے یہ کام کیا، یہ خیر کام کیا، تو آپ نے انسانیت کو بچایا. اور اگر آپ نے نقلی ڈیٹول بنایا، آپ نے نقلی سینیٹائزر بنائے، آپ نے نقلی ماسک بنائے، یا آپ نے قیمتیں اتنی زیادہ کر دی کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوگی، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک انسان کو نہیں مارا، آپ نے پوری انسانیت کو مار دیا. ہمارے پورے معاشرے کا المیہ کیا پتہ ہے؟ ہمیں دین کی تعلیم ہی نہیں دی گئی صحیح. ہم ریچولسٹک ہے لوگ ہیں، ہم دین کو رسم و رواج میں سمجھتے ہیں، یا ہم دین کو ریچولز میں سمجھتے ہیں. آج دین کے اندر جو ایک بہت بڑا ستون ہے وہ اخلاقیات کا ہے. انسان کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اگر انسان بھیڑیا بن جائے، درندہ بن جائے، تو وہ معاشرے کے قابل نہیں رہتا. اسے جنگل میں پھینک دے، بلکہ جنگل بھی اچھی جگہ ہے، جنگل سے بھی کہیں اور پھینکے. تو یہاں پہ خود غرضی، لالچ اور قانون کا نہ ہونا، یعنی قانون سے نہ ہونے سے مراد ہے قانون کا نفاذ نہ ہونا. دیکھیں یاد رکھیں ہمیشہ، مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑی سی فلسفیانہ بحث ہو جائے گی، لیکن کیا یہ انسان کی فطرت، یعنی ہمارے خمیر میں یہ شامل ہے کہ ہم لالچ بھی کریں گے، ہم ذخیرہ اندوزی بھی کریں گے، تبھی قانون بنانے پڑتے ہیں، تبھی ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو یہی بدتمیزی، یہی منافع خوری، یہی لالچ کی ہمیں ٹرینڈز نظر آئیں گے. دنیا میں ہوتا ہے انسان کی فطرت میں جو اس کی نفس ہے، اس میں لالچ بھی ہے، اس میں خود غرضی بھی ہے، مگر اس نفس کو کاؤنٹر کیا کرتا ہے؟ آپ کا دین کی تعلیمات کرتی ہے نا. آپ کے ایگزامپل جو سیٹ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، میں مثال دوں آپ کو. فار ایگزامپل جن بچیوں کا زیادتی ہوئی جن کے ساتھ، جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اگر ان کے جو پکڑے گئے لوگ، جو قاتل پکڑے گئے، ان کو سرے عام اگر آپ خطرناک ترین سزا دیتے، گردن کاٹ دی جاتی، اور آہستہ آہستہ یہ ایگزامپل معاشرے میں سیٹ ہوتا، تو پھر دوسری مرتبہ کوئی کرتے ہوئے گھبراتا. تو پرابلم کیا ہوئی؟ پرابلم یہ ہوئی کہ قانون کا نفاذ نہیں ہے. اچھا، اگر عمل بھی ہو رہا ہے قانون پہ تو وہ نظر نہیں آتا، عام آدمی کو نظر نہیں آتا کہ جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے ڈسکشن کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی، لیکن اسی پوائنٹ پہ میں انکلوڈ کرنا چاہتی ہوں مسرت صاحبہ کو بھی. مسرت صاحبہ، شاید
اسی سوچ کے تحت کہ لوگوں کے اخلاق میں سدھار آئے, لوگ کچھ ایک وسعت اختیار کرے, ان کا شعور. ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں ایک اور ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ پنجاب بھر کی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو گریجویٹ کرنے سے پہلے قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ یعنی اس کی تشریح کے ساتھ پڑھایا اور سمجھایا جائے گا, جو کہ اب لازمی قرار دیا گیا ہے. اس پہ کیا رد عمل لوگوں کا سامنے آیا ہے, اور کیا وہاں پہ بھی سوچ یہی تھی کہ جو ہم اپنی پسماندگی دیکھ رہے ہیں اخلاق کی, اس میں بہتری لائی جائے؟ یس آف کورس سدرا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ قرآن پوری ایک جامع اور ایک میں کہوں کہ ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا سارا نسخہ اس میں موجود ہے. ایک خوبصورت ہیومن بینگ بنانے کا, انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں وہاں سے ملتا ہے. تو یہ بڑا ہی زبردست انیشیٹو ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم مسلم گھروں میں پیدا ہوتے ہیں, ہمارے سارے بچے قرآن پاک کی تعلیمات ہم ان پہ ظاہر ہم ان کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں, لیکن ان کو ایک لفظ کی سمجھ نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ نماز میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے کیا دعائیں کر رہے ہیں, کیا چیز کس چیز اس 5 ٹائم کی پریکٹس میں اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ نماز اور قرآن پاک کا ترجمہ اور جتنی بھی ہماری دینی مطلب یہ اس سے ہمیں اتنی خوبصورت میں بتاؤں کہ ہماری ایک تربیت, اور یہ کہ ایک لفظ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, سینکڑوں دفعہ ہمارے معصوم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں. یہ واقعی حکومتوں کا کام تھا, یہ ریاست کا کام تھا کہ جب وہ پڑھ رہے ہوں تو ایک لفظ کا اثر ہے. لیکن اس وقت جب ہمیں سمجھ آئے, ایک ان پڑھ آدمی کے آگے اگر آپ انگلش میں دنیا کا بیسٹ فلسفی بیسٹ لیکچرز دے دیں, اس کو ایک لفظ کی جب سمجھ نہیں آئے گی تو اس کی زندگی پہ کیا امپیکٹ ہوگا. اسی طرح ہمارے ملک میں اجارہ داری بھی ختم ہوتی ہے, اجارہ داری بھی لوگوں کی ختم ہوتی ہے. یعنی کئی دفعہ ہمارے دین میں تو اتنی خوبصورتی ہے, محبت اور امن کا پیغام ہے, لیکن جس طرح انٹرپریٹ کر کے جاہریت کے ساتھ کبھی کبھار یہ میسج آگے پہنچایا جاتا ہے کہ لوگوں کی مذہبی جمہوریت میں اضافہ کر دیتا ہے. جی فرمائیے. جی مسرت. جی سدرا, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اور اس میں یہ جو ہمارے معصوم لوگ جو 80% پاپولیشن جن کو بالکل سمجھ نہیں ہے عربی کی, ان کو پھر مختلف طبقے, مختلف آپ کو پتہ ہے ہجوم جو بنے ہوئے ہیں, مختلف جو گروہ بنے ہوئے ہیں, یا میں طبقاتی تقسیم پہ بات تو نہیں کرنا چاہتی لیکن ہمیں حالت مجبوری کرنی پڑے گی, وہ پھر ان بچوں معصوم لوگوں کو, ہماری یوتھ کو, ہمارے بزرگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی ڈائیورژن لگا کے, اپنے مقاصد کے حصول کے لیے. تو جب ایک پورا ایک جو ریاست, ایک پورا جو کمپلیٹ کانسیپٹ ہے, اس کے ساتھ جب ہمارے بچے نکلیں گے یونیورسٹی سے تو آپ سوچیں کہ وہ کیا نکلیں گے. چھوٹا سا میرا سوال ہے, میرے خیال میں بہت خوشائن قدم ہے, لیکن یہاں پہ کئی طبقے آپ سے یہ سوال کرتے بھی نظر آ رہے ہیں کہ واٹ اباؤٹ the minorities, جو مذہبی اقلیتیں ہیں ہمارے ملک میں, جو مسلمان نہیں ہیں, جن کے لیے قرآن حکیم ایک دینی کتاب نہیں ہے, ان کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ کیا یہ قانون, کیا یہ لازمی قرار دینا ان پہ بھی لاگو ہوتا ہے یا وہ اس سے ایگزمپٹڈ ہوں گے؟ نہیں سدرا, بالکل بھی ان پہ لاگو نہیں ہوتا. اور اگر وہ اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے, اپنی خواہش سے یہ جاننا چاہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں تو وہ جان سکتے ہیں, لیکن یہ ان کے لیے بالکل بھی کمپلسری نہیں ہے. اٹس اونلی فار دا مسلم, یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. جی ان کے لیے بالکل بھی کمپلسری نہیں ہے, ان کو بالکل پریشان لوگوں کا اس پہ رد عمل آتا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ڈاکٹر معیز, آپ کی طرف جانا چاہوں گی. دین اور ہمارا اسلام پورا ضابطہ حیات ہے, خوبصورت پیغامات دیتا ہے, اور ہم الحمدللہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں, لیکن پھر بھی دین سے, ان خوبصورت باتوں سے, اس اچھے اخلاق سے ہم اتنا دور کیوں ہیں؟ دیکھیے, پہلی چیز ایک چیز یہ بات ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے, قرآن کو پڑھنا لازمی یا قرآن کو سمجھنا لازمی. اصل میں ایک چیز یہ سمجھنی ضروری ہے کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, مگر قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں تھی, عمل کرنے کی کتاب ہے. جب ہم ضابطے حیات کی بات کرتے ہیں تو جس طرح آپ کوئی چیز خریدتے, گاڑی خریدتے یا کوئی مشین خریدتے, اس کے ساتھ ایک آپریٹنگ مینول ملتا ہے. وہ مینول آپ کو بتاتا ہے مشین کیسے آپریٹ ہوتی ہے, اگر اس میں خرابی ہو تو کیا کرنا چاہیے. تو قرآن جب تک سمجھو گے نہیں تب تک آپ, میرے خیال میں زندگی میں انسان کا جو کردار ہے اس دنیا میں, اس معاشرے میں, وہ کردار کیا ہے, اسے کس طرح اس کردار کو نبھانا ہے, وہ سمجھ نہیں آئے گا. تو ہمارے یہاں جو اصل ایشو ہے وہ یہ کہ ہم قرآن پڑھتے تو ضرور ہے, ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, مگر قرآن کو سمجھتے نہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا, صرف معنی نہیں پڑھنے, معنی کے بعد اس پر غور و فکر کرنی ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے پھر
بہت بڑا ایک جو اقدام ہو سکتا ہے وہ علماء کرام کا ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو قرآن کے اندر جو باتیں ہیں اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھائیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، آپ خود میڈیا سے آپ لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو اکثر لوگوں کو کلمہ تک نہیں پتا، ان کو درود پاک نہیں آتا۔ کئی دفعہ میڈیا کے لوگ گئے ہوئے گاؤں دیہات میں، وہاں جا کے انہوں نے لوگوں سے پوچھا ہے تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا، ان کو نہیں پتا، سادے لوگ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ تعلیمات وہاں تک پہنچائیں گے نہیں اور لوگوں کے شعور میں اضافہ نہیں کریں گے، دیکھیں عقل مند ہونا الگ چیز ہے، باشعور ہونا الگ ہے۔ کئی عقل مند لوگ ہوتے عقل مند ہیں لیکن شعور نہیں ہوتا۔ اگر آج شعور ہوتا ہماری قوم میں، ڈاکٹر معیز اس پہ شعور کے حوالے سے بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو انلائٹنمنٹ ہے، جو اپنے آپ کو ایک آگے بڑھنے کی جستجو، سیکھنے کی، عمل کرنے کی، اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے۔ مسر صاحبہ ایک سوال آپ سے میں آخری ضرور کرنا چاہوں گی بریک پہ جانے سے پہلے، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کرونا وبا کی اور معیشت کی، لیکن اس سے بھی بڑا جو ایک تیسرا اہم لیگ ہمارے سامنے ہے وہ ذہنی دباؤ کا ہے۔ اس وقت یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وبا کے خوف و ہراس کی وجہ سے، معیشت کے سلو ڈاؤن ہو جانے کی وجہ سے، روزگار کم ہو جانے کی وجہ سے لوگ شدید ذہنی اذیت اور دباؤ کا شکار ہیں۔ اس کے لیے حکومت کیا سوچ رہی ہے کہ کس طرح راحت دی جائے گی؟ کھانا پینا اگر چل بھی رہا ہے، لوگ ذہنی مریض نہ بن جائیں لاک ڈاؤن میں رہ کے یا بار بار اس خوف کی بات سن کر، احتیاط کی بات سن کر، اس کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے؟ جی سدرا، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا ہے۔ دیکھیں اسی وجہ سے ہی پرائم منسٹر صاحب نے فرام دا ویری فرسٹ ڈے کہ ہماری اکانومی، ہمارے معروضی حالات، ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے لیے وی آر ناٹ دا گڈ مطلب فٹ فار دیٹ، اور اس میں اب تو جب WHO نے اس کو انڈیمک قرار دے دیا تو اس میں جو بیسٹ سولوشن بنتا ہے وہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی آپشن ہے کہ لوگوں کے پاس اپنے کاروبار کی جگہ پہ جانے کے ود SOPs گنجائش بھی ہم رکھیں، اور لوگوں کو ہم اتنی گھٹن نہ دے دیں کہ گھر میں اگر وہ ایک کمرے کے مکان میں رہ رہے ہیں 10-20 لوگ، تو وہ کون سی سوشل ڈسٹینسنگ، وہ کون سا لاک ڈاؤن؟ اس لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کی آپشن ایک ریلیف بھی دے گی لوگوں کو کہ اگر بحالت مجبوری انہیں نکلنا ہوگا تو وہ نکل سکتے ہیں اپنے کام کو سنوارنے کے لیے، اپنی کوئی چھوٹی موٹی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وی آر ٹرائنگ کہ ہم اپنے جو ہمارا جو نیشنل چینل ہے اس کے تھرو جیسے، اور اس میں میں آپ جتنا بھی پرائیویٹ سیکٹر میں جتنا بھی میڈیا ہے، ہم آپ لوگوں کو بھی بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا ساتھ دیا ہے۔ اس وقت آپ سے یہی توقع تھی، اور ہمارا میڈیا باقی اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں تو بہت ہی رسپانسیبل میڈیا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی بڑا اس میں ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو۔ یہ بہت بڑا آپ کا پاکستان کی قوم پہ احسان ہے کہ جس طرح سے ٹرانسمیشنز چینلز کر رہے ہیں، جس طرح سے اویئرنیس دے رہے ہیں، جس طرح سے لیکچرز دے رہے ہیں، پھر سوشل میڈیا میں بھی کچھ ہیلدی چیزیں آ رہی ہیں سامنے، ساتھ سمارٹ لاک ڈاؤن، جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن اگر کرفیو ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج کتنی انارکی آپ کے ملک میں ہوتی اور کتنے حالات ہمارے مزید خراب ہوتے۔ تو اس میں ہم گورنمنٹ از ٹرائنگ کہ ہم ہیلتھ سیکٹر میں جتنی لوگوں کو ریلیف دے سکیں، اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے جتنی ریلیف دے سکیں وہ ہم دیں۔ پرائس کو کنٹرول کرنا، ٹیسٹنگ کرنا وہ گورنمنٹ کی ہے، وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ ہم اچھے سے نبھائیں گے، لیکن ہم عوام سے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آزمائش کی گھڑی ہے، یہ بہت مشکل وقت ہے تمام انسانیت کے لیے، تمام دنیا کے لیے، تو خدارا اس میں دو چیزیں ضرور کریں کہ اپنی اور اپنے پیاروں کی جان کی حفاظت کے لیے ماسک پہنیں، بلا ضرورت نہ نکلیں، جو افورڈ کرتے ہیں گھر میں رہ کے کھانا پینا، ان کو باہر نکلنے کی نہیں ہے ضرورت، اللہ نے انہیں نعمتیں دی ہیں، زندگی بچ جائے گی تو ہم سارے معاملات پھر سے ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور جن کو 2 وقت کی روٹی کے لیے نکلنے کی ضرورت ہے ان کو ہم یہ کوشن دیں تاکہ باہر بھی رش نہ پڑے، ان کو ہم نکلنے کی، اس لیے پرائم منسٹر صاحب بارہا اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ خدارا بہت اہم ہے۔ مسرت شیمہ صاحبہ ترجمان پنجاب حکومت ہمارے ساتھ موجود تھی، اہم باتیں انہوں نے کی، اور میرے خیال میں جو ابھی حال ہی میں لیا جانے والا فیصلہ ہے کہ پنجاب کی تمام یونیورسٹیز میں صرف مسلم سٹوڈنٹس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کا۔ ایک بریک کی طرف بڑھنا پڑ رہا ہے، واپس آئیں گے تو کچھ ایکسکلوسیو کنورسیشن کریں گے ڈاکٹر معیز سے اور جانیں گے کہ اس وقت ظاہر سی بات ہے ہماری فزیکل امیونٹی پہ ایک حملہ آور ہوئی ہے وبا، لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنی ذہنی قوت کا کس طرح استعمال کریں، کس طرح پازیٹیو رہیں، اینڈ وی میک شیور کہ ہماری جو ول ہے، ہماری جو ڈٹرمنیشن ہے، دیٹ از ناٹ ڈیفیٹڈ۔ اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اینزائٹی, ذہنی دباؤ, اسٹریس اس وقت بہت زیادہ ہے, یقیناً انسرٹنٹی کی وجہ سے. ہمیں نہیں پتا کہ اگلا آنے والا دن کیا خبر لے کے آتا ہے, اور اس وقت اپنے حوصلوں کو, اپنی ڈٹرمنیشن کو اور اپنی پازیٹیوٹی کو کم نہیں ہونے دینا. لیکن یہ کہنا جتنا ہی آسان ہے, کرنا اتنا ہی مشکل ہے. ڈاکٹر معیز ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ ایکسکلوسیو ٹپس ان سے لیتے ہیں کہ آپ اس بارے میں اپنی دیکھ بھال کرنے کے لیے, اپنی ایموشنل ویل بینگ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر معیز, کیا صلاح ہوگی آپ کی لوگوں کو؟ اچھا, پہلی چیز یہ, انسانی جسم اور انسانی ذہن کو اگر کوئی راحت بخشتی ہے یا بقا بخشتی ہے یا طاقت بخشتی ہے, وہ ہے امید, ہوپ جس کو کہتے ہیں. امید آپ کی امیون سسٹم کو بھی اسٹرانگ کرتی ہے, اور امید آپ کو زندگی میں جو بھی آپ کے مسائل ہیں, آبسٹیکلز ہیں, چاہے وہ اس وقت فائنینشیل ہو, معاشی پرابلم ہو, آپ کے اور مسائل ہو, اس سے لڑنا اور اس سے جیت کر آگے بڑھنے کے لیے امید سب سے بڑی قوت آپ کو دیتی ہے. اچھا, امید بنتی ہے فیتھ سے. فیتھ یعنی عقیدہ یا ایمان سے. آپ کے اگر آپ کے اندر فیتھ ہے, فیتھ فار ایگزامپل سب سے بڑا یہ ہے کہ موت کے وقت سے پہلے موت نہیں آتی. مولا کائنات کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے, وہ یہ ہے کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے. یعنی موت آپ کی بہت بڑی دوست ہے, جب تک وقت نہیں آئے گا آپ کی زندگی کو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ فیتھ اگر آپ میں ہے کہ جی وقت سے پہلے مجھے موت نہیں آتی, موت جب آئے گی تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا, اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی میں جو بھی مسائل ہیں, جو بھی ایشوز ہیں اس وقت, چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے, فائنینس تو میں کیا کر سکتا ہوں. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہوپ رکھے. دوسرا, اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں ہوں تو میں گھر میں کیا کر سکتا ہوں. اگر میں باہر جاتا ہوں کچھ دیر کے لیے کسی کام سے, تو کیا میں لوگوں کو جب دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ماسک نہیں پہنے, تو کیا میں اس بات کا اظہار کروں, ان کو سمجھانے کی کوشش کروں. یہ چند ایسے اقدام ہے جو اگر آپ کریں گے تو آپ کو اپنی, لوگ مانے نہ مانے یہ چھوڑ دیں, آپ کو اپنی سیٹسفیکشن ہوگی کہ میں نے اپنے حصے کا کام کیا. ایک جگہ میں آن لائن ٹپس دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ اپنے دائرے کار کو بھی بڑا فوکسڈ کر لیں. یعنی اگر خواتین گھر میں ہیں اور انہوں نے اپنی انزائٹی کو دور کرنے کے لیے پورے گھر کو کرونا فری بنانے کی ایک مہم شروع کی ہوئی ہے, تو آپ بہت جلدی تھک جائیں گی. اپنے ایریاز ڈیفائن کر لیں. آپ ہو سکتا ہے صرف اپنے لاؤنج اور اپنے کچن کی دیکھ بھال کر لیں. اگر بچے اپنا کمرہ تھوڑی دیر کے لیے گندا بھی رکھنا چاہتے ہیں, آپ کی لیول کی صفائی نہیں کرنا چاہتے, تو اپنے ذہن کو سکون دیجیے, ان کو کرنے دیجیے. لیکن ڈاکٹر معیز, جو ایک اکثر چیز, ابھی تو آپ نے موت کا ذکر کیا, یعنی فائنینشیل وریز کا ذکر کیا, یہ پھر بھی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں. ہم اکثر ایک چیز جو بار بار آج کل سن رہے ہیں, لوگ انجانے خوف کی بات کر رہے ہیں. یعنی بظاہر نہ ان کو کوئی فائنینشیل وری ہے, وہ صحت مند بھی ہیں, ہٹے کٹے بھی ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں کیوں اسٹریس ہو رہا ہے. اس کا کیا حل ہے اور اس کا کیا جواب آپ دیں گے؟ دیکھیے, انجانا خوف جو ہے نا, اسے ہم بیسکلی اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ فیئر آف دی ان نون. یعنی آپ کو پتہ نہیں کہ کیا چیز ہے, تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ انجانا خوف مستقبل کا ہوتا ہے, حال یا ماضی کا نہیں ہوتا, کیونکہ مستقبل میں آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے, کل کیا ہونے والا ہے. تو ایک چیز یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے برائے کرم ایک کام یہ کریں کہ آپ نیوز کم سے کم دیکھیں, مہربانی کر کے. جتنی آپ نیوز دیکھتے ہیں, دیکھیں انسانی ذہن جب کوئی چیز سوچتا ہے تو سوچنے کے ساتھ ساتھ اس کی کیفیات, جذبات کی کیفیات تبدیل ہوتی ہے. خوف آئے گا, بے یقینی کا عالم ہوگا, ڈر لگنے لگے گا. تو اگر آپ یہ جتنے بھی کووڈ-19 کی مختلف رپورٹس آتی ہیں, اگر آپ دن میں ایک آدھ دفعہ دیکھ لیں, 2 دفعہ دیکھ لیں, یہ کنٹینیوسلی جو آپ اس طرح دیکھ رہے نیوز چینل پہ ان کی انفارمیشن, جیسے کوئی الیکشن ہو رہا ہو کسی ملک میں اور وہاں پہ روز ریزلٹ آ رہے ہو ہر تھوڑی دیر کے بعد کہ یہ جیتا, یہ آ رہا, یہ نہ کریں مہربانی کر کے. کیونکہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں, قبول کریں. بہت شکریہ. آئی تھنک کہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ ریئلائز کریں کہ کئی چیزیں ایکسٹرنل ہیں, آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. بہت شکریہ فار دیز ویری امپورٹنٹ ٹپس انجانے کرنے کے لیے. کل ہم آپ کے ساتھ دوبارہ موجود ہوں گے, ہمارے ایکسپرٹس ہوں گے. آپ مجھے ٹویٹر پہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سے وہ سوالات ہیں جس کا حل چاہتے ہیں. اور آج خاص طور پہ رات 11 بجے ضرور دیکھیے میرا آج ایکسکلوسیو اور آج نیوز, جس میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے ہی اہم سوالات کی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.